آپ کے شہداء کی محنتیں بڑی عجیب ہیں، یہ خون بڑا رنگ لاتا ہے۔ اس دن حضرت موجود تھے، اہل تشیع اپنی تقریر میں ایوان صدر میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوئے، صحابہ کی توہین حرام ہے۔ صحابہ کی توہین صحابہ کی توہین حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ شہداء کا خون بولتا ہے، بولتا رہے گا۔ ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، ملک بچانے کے لیے ملک سایہ ہے، ملک صاحبان ہیں، ادارے اس کے محافظ ہیں، وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم بھی ملک کی نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدح صحابہ، تعریف صحابہ، دفاع صحابہ سے ملک میں نہ کوئی انتشار ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تعریف کرنے سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے دن سے فرقہ واریت کے خلاف ہیں، ہم فرقہ واریت کو قطعاً نہیں مانتے۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حیدر و کرار کا ذکر کر رہے ہیں، بلال و عمار کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہیں، ہم بنات رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہم اولاد رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ بتاؤ کوئی مسلمانوں کا طبقہ ہے جو اہل بیت کا انکار کرے؟ کوئی ہے جو صحابہ کا انکار کرے؟ مسلمان کبھی بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ ہم تو بات ہی وہ کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں مشترکہ ہے، جس میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کسی ایک فرقے کے نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو گے۔ لہٰذا ہمارا فرقہ واریت سے تعلق نہیں، ہمارا دہشت گردی سے بھی تعلق نہیں۔ پیغام پاکستان بھی یہی کہتا ہے، پیغام پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ گستاخوں کو سزا ہے، یہی کہتا ہے کہ ہے، اس میں لکھا ہے گستاخوں کو سزا ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو سزا، تخریب کاروں کو سزا، فساد کرنے والوں کو سزائے موت۔ اور اللہ کا شکر ہے، مولانا حق نواز سے لے کر حضرت درانی دامت برکاتہ عالیہ تک کوئی ایک قاعدہ بتاؤ جس نے آپ کو کہا اسلحہ اٹھاؤ؟ کہا کسی نے؟ کسی نے کہا کسی کو مارو؟ کسی کی عبادت خانے پر حملہ کرو؟ کبھی کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا، ہمیشہ نفی کی ہے، برات کا اظہار کیا ہے، لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کی مخالفت میں اسلحہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کچھ دن قبل آپ نے ان کے عبادت خانوں سے نکلنے والے اسلحے کے ڈھیر دیکھے ہوں گے، کبھی ہمارے مرکزوں سے نکلے؟ نہیں، ہمارا تو چپا چپا چھان مارا تم نے، ہمارے تو لوگ تم نے اپنے پاس رکھے، ہمارے تو مدارس چیک کر لی، ہم سے کبھی نکلا؟ ہم کیوں اٹھائیں؟ اداروں کے پاس جو ہے، ہمارے محافظوں کے پاس جو، ہمیں کیا ضرورت ہے اٹھانے کی؟ یہ کون جمع کر رہے ہیں؟ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ یہ جو جمع کر رہے ہیں یہ فتویٰ ان پہ لگے گا انشاءاللہ۔ ریاست کے باغی وہ کہلائیں گے جو اس ملک کی سرحدوں سے کھیلنا چاہیں گے اور اس کے نظریات سے کھیلنا چاہیں گے، یہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ ہم پیغام پاکستان گلی گلی پھیلائیں گے، ہم پیغام پاکستان ایک ایک گھر میں پھیلائیں گے۔ ہم پیغام پھیلاؤ گے یا نہیں پھیلاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے پیغام پاکستان پھیلائیں گے۔ ہم بتائیں گے دنیا کو پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، حضور کا پیغام امن کا پیغام ہے، صحابہ کا پیغام امن کا پیغام ہے، فقہاء کرام کا پیغام امن کا پیغام ہے، علماء کرام کا پیغام امن کا پیغام ہے، اولیاء کرام کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارے آباء و اجداد کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارے اکابرین کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارے قائدین کا پیغام امن کا پیغام ہے، حضرت علی جوانی کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارے ورکروں کا پیغام کس کا پیغام ہے؟ کس کا پیغام ہے؟ یہی پیغام پاکستان ہے، یہی پیغام اہل سنت ہے، یہی پیغام علماء ہے۔ اسے گلی گلی ہم پھیلائیں گے، ہم پہنچائیں گے، ہم بتائیں گے ہم نے ملک بنایا تھا، ہم یہ ملک بچائیں گے۔ ہم اس وقت بھی ملک کے غداروں کے خلاف تھے، ہم آج بھی ملک کے غداروں کے خلاف ہیں، ہم کل بھی شیشہ اپلائی ہوئی دیوار تھے، ہم آج بھی شیشہ اپلائی ہوئی دیوار ہے، انشاءاللہ العزیز رہیں گے۔ اور